پاکستان میں یوم استحصال کشمیر شہر شہر ریلیاں اور تقریبات، صبح 9 بجتے ہی 1 منٹ کی خاموشی، ٹریفک بھی روکی گئی۔ اسلام آباد میں صدر مملکت کی قیادت میں ریلی، وفاقی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صدر عارف الوی نے کہا، بھارت نے آزادی کے اصولوں کو پامال کیا، 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات واپس لینے تک بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ نبھائے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ریلی کے دوران میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے، ہر پاکستانی کے لیے کشمیر جان سے زیادہ اہم ہے، ہم کشمیری جدوجہد کی شمع بجھنے نہیں دیں گے۔ یوم استحصال کشمیر پر شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قیادت میں ریلی، صوبائی وزراء، کور کمانڈر کراچی، چیف سیکرٹری اور دیگر شریک ہوئے۔ لاہور میں گورنر پنجاب چودھری سرور کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی۔ بہاولپور، ملتان، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں تقریبات۔ کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم کیا چاہتے آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارت تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبات توڑنے میں ناکام ہو چکا۔ مسئلے کا منصفانہ حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھارت کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بحران پیدا کر رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنے پیغام میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ مزید کہا، مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ، ڈیموگرافک تبدیلی سیکیورٹی کرائسس پیدا کر رہی ہے۔ کشمیریوں کی امنگوں کے تحت تنازعات کے حل کے بغیر وادی میں امن ممکن نہیں ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج نیشنل سیکیورٹی اور افغانستان کے حوالے سے 2 اہم اجلاس طلب کر لیے۔ اجلاسوں میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ قومی سلامتی سے متعلق امور، مقبوضہ کشمیر، افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع۔ کورونا کی چوتھی لہر میں مزید تیزی۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 9% سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایک دن میں 5661 کیسز رپورٹ۔ وبا سے متاثرہ 60 مریضوں نے دم توڑا۔ NCOC کے مطابق کورونا کے ایکٹیو کیسز 77,000 سے بڑھ گئے۔ شہریوں میں کورونا ویکسینیشن کا رجحان، گزشتہ روز 11,58,744 افراد نے ویکسین لگوائی۔ دنیا بھر میں کورونا ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کا سبب بننے والے بھارت کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ پاکستان بدستور ریڈ لسٹ میں شامل۔ برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق پاکستان سے آنے والوں کو اپنے اخراجات پر ہوٹل میں کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ فیس 1,750 پاؤنڈ سے بڑھا کر 2,250 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ تبدیلیوں کا اطلاق 8 اگست سے ہوگا۔ سندھ کابینہ میں توسیع، 4 وزراء آج گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے۔ جام خان شورو، گیان چند ایسرانی، ساجد جوکھیو اور ضیاء عباس شاہ وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ 3 وزراء کے محکموں میں تبدیلی، منظور وسان وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی مرتضی وہاب کا آج بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا امکان۔ پاکپتن میں 779ویں عرس بابا فرید کی سالانہ تقریبات کا آغاز صوبائی وزیر اوقاف سعید الحسن شاہ اور سیکرٹری اوقاف نے آغاز کیا۔ کورونا وبا کے باعث عرس تقریبات میں عام زائرین کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا 18 سال بعد دورہ پاکستان، پی سی بی نے کیویز کے دورہ پاکستان کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز 17 ستمبر سے ہوگا۔ 5 ٹی20 میچ 25 ستمبر سے 3 اکتوبر تک ہوں گے۔ ون ڈے سیریز راولپنڈی اور ٹی20 سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی۔ بس ایک روز کا انتظار اور پھر ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلے میچ میں شاہد آفریدی کی راولا کوٹ ہاکس اور شعیب ملک کی میرپور رائلز آمنے سامنے ہوں گی۔ کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، وادی کے حسن نے کھلاڑیوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اور پاکستان کی پہلی رنگین فلم کی ہیروئن شمیم آرا کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ شمیم آرا نے دوراہا، دیوداس، فرنگی اور آنچل سمیت کئی فلموں میں کام کیا۔ ہر کردار کو خوب نبھایا۔ 8 بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شمیم آرا کے جاندار کردار مداحوں کے ذہنوں پر آج بھی نقش۔ آج ملک کے جو حالات ہیں اس کی واحد وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے۔ تو اگر آپ شہباز صاحب کو یہ ایک بیان لے لیں کہ جی میں ماضی کی بات مت کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی میں رہنا نہیں چاہیے۔ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، لیکن ماضی سے سبق تو حاصل کرنا ہے۔ عباسی صاحب، یہ جو 18 کے الیکشن چورے ہوئے، لیکن دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ 13 کے الیکشن چوری ہوئے، اور 13 والے کہتے ہیں کہ 8 کے الیکشن چوری ہوئے، تو یہ تو پھر مسئلہ ایک گورکھ دھندہ ہی ہوگا۔ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ 8 صرف 8 کے نہیں ہوئے اور 13 18 کے نہیں ہوئے، 2002 کے بھی ہوئے، 99 کے بھی ہوئے، 93 کے بھی ہوئے، 90 کے بھی ہوئے، 88 کے بھی ہوئے، 85 کے بھی ہوئے۔ جب سے پاکستان بنا الیکشن تو چوری ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو پھر اس کا حل تو نہیں، یہ تو آپ شریک سفر تھے نا پھر عباسی صاحب، اگر 90 93 99 کو بھی آپ کہتے ہیں تو پھر تو حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جی ماضی کو چھوڑیں، اب الیکٹرانک مشین پر آ جائیں، اصلاحات پر، انتخابی اصلاحات پر آ جائیں، کیونکہ یہ تو پھر ایک گورکھ دھندہ ہے، مرغی پہلے انڈا پہلے کی بحث ہے، اس میں نہ الجھیں۔ پھر تو اس کا مطلب ہے حکومت کا موقف درست نظر آتا ہے۔ جی بالکل درست موقف ہے۔ آپ الیکٹرانک مشین ایسی لے آئیں جو الیکشن کی چوری سے آپ کو بچا سکے، میں اس مشین کے حق میں ہوں۔ یہاں بات مشینوں کی نہیں ہے، یہاں الیکٹورل ریفارم کی نہیں ہے، یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا، ہمارا ملک قانون کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم آئین کو ایک معمولی کتاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کی روح سے واقف نہیں ہیں۔ بات آئین کی ہے، بات الیکشن چوری کرنے کی ہے، بات ووٹ کو عزت دینے کی ہے، بات عوام کے موقف کے احترام کی ہے، اور بات اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو احترام دینے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام نہیں جانتے، ہم بہتر جانتے ہیں کون MNA بنے گا، کون MP بنے گا، کون وزیر بنے گا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا اب واضح طور پر کیا کوئی جنرل کونسل کا اجلاس مستقبل میں ہو رہا ہے جہاں دونوں، یعنی آپ کی پارٹی کے جو دونوں موقف کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ آئندہ کیا موقف ہوگا، ایک اور حکومت کے ساتھ اصلاحات کے ایشو پر تعاون ہوگا یا عدم تعاون ہوگا؟ دیکھیں، موقف جماعت میں 2 ہیں ہی نہیں۔ یہ صرف ٹی وی پروگراموں میں 2 موقف بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ جماعت کے 2 موقف ہیں، اور میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو یہ کہے کہ اس ملک میں آئین کو توڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔